بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد۔ پاک ویوز ٹی وی میں محمد منشا آپ کی خدمت میں۔ آج کا پروگرام بنیادی طور پر ایک ہی مین عنوان ہے جس کو تفصیلاً ڈسکس کریں گے، اور وہ ہے احتساب ویڈیو اور جج سیکنڈل کی سپریم کورٹ میں دوسری سماعت۔ اس کے علاوہ متفرقات ہوں گے، ایک ایک لائن کی چھوٹی چھوٹی خبریں اور ان پر ایک ایک لائن کا تبصرہ، اور آخر میں دانش و قیادت کے عنوان سے ایک نظم آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ تو بسم اللہ کرتے ہیں جی۔ احتساب ویڈیو سکینڈل، ارشد ملک سابق جج احتساب کورٹ نمبر 2 کا سکینڈل، جیسا کہ آپ جانتے ہیں پہلے اس کی ایک پریلیمنری سماعت ہوئی اور اس کے پٹیشنرز جو ہیں وہ اشتیاق احمد مرزا، سہیل اختر اور طارق اسد وغیرہ ہیں سپریم کورٹ میں، اور اس کی اب دوسری سماعت تھی۔ پہلی سماعت میں اٹارنی جنرل کو ہدایات کی گئی تھیں جو اس وقت اویلیبل نہیں تھے، ان کو کمیونیکیٹ کیا گیا تھا کہ نیکسٹ ہیئرنگ میں آپ کیا آپشنز ہیں سپریم کورٹ کے پاس یا اس صورتحال میں، اس پر وضاحت سے آپ جوابات دیں یا سبمیشنز سبمٹ کریں۔ تو سماعت ہوئی، تو اس میں یہ پہلے ناظرین کے لیے یہ عرض کر دوں کہ عموماً اس قسم کے پیٹیشنرز جو ہوتے ہیں وہ ایٹ دیر آؤن یا سپونٹینیس نہیں ہوتے ہیں، اکثر اوقات وہ پلانٹڈ ہی ہوتے ہیں۔ مختلف ویسٹڈ انٹرسٹ بعض اوقات کورٹ کے ود ان یا کورٹ کے ود آؤٹ یا حکومت یا جو بھی لابیاں ہیں ان کی طرف سے وہ سپانسرڈ ہوتے ہیں، وہ فیس ہوتے ہیں صرف آگے، شو پیس، اصل وہ لوگ پیچھے ہوتے ہیں۔ باہر ٹیکنیکلی تو وہی پٹیشنرز ہیں، اشتیاق احمد مرزا، سہیل اختر، طارق اسد۔ تو سپریم کورٹ نے جب اٹارنی جنرل سے پوچھا کہ اس سلسلے میں کیا کیا آپشنز ہیں، تو اٹارنی جنرل نے 6 آپشن گنوائے کہ ایف آئی اے سے انکوائری کروا لیں، نیب سے انکوائری ہو سکتی ہے، پاکستان پینل کوڈ کا استعمال ہو سکتا ہے، پیمرا کچھ کام کر سکتا ہے، اور گورنمنٹ اپنی طرف سے ایک کمیشن اسٹیبلش کر سکتی ہے، اور جوڈیشل کمیشن بھی کانسٹیٹیوٹ کیا جا سکتا ہے۔ تو عدالت نے یہ ریمارکس دیے، یعنی عدالت 3 ججوں پر مشتمل بینچ ہے جس میں آصف سعید خوسا صاحب چیف جسٹس آف پاکستان اس کی سربراہی فرما رہے ہیں، اور شیخ عظمت سعید اور عمر عطا بندیال اس بینچ کے ممبر ہیں۔ شیخ عظمت سعید اور خوسا صاحب وہی ہیں جو پاناما کے 5 جج تھے، ان میں سے یہ حضرات ہیں، اور کھوسا صاحب وہی جج ہیں جنہوں نے پاناما کے فیصلے میں یعنی جو زور زیادہ دیا تھا وہ یہ کہ کسی فلم اور ناول کا، یورپین ناول کا حوالہ دیا تھا، یعنی بجائے کہ لیگل پریسیڈنٹس اور کانسٹیٹیوشنل پروویژنز اور لیگل پریسیڈنٹس کی بات ہوتی، آغاز یا جو سبسٹانس تھا ان کے آرگومنٹ کا وہ ناول تھا۔ تو بہرحال یہ وہی پاناما فیم کے قاضیان ہیں، تو اس سے یعنی وہی رس نکل سکتا ہے جو ایک دفعہ نکلے کسی پھل سے، کوئی مختلف نہیں ہوتا، اس لیے وہ اس سماعت کو کبھی بھی جو ریشنل ہے اس کی طرف نہیں جانے دیں گے۔ بہرحال جو اٹارنی جنرل کو پچھلی سماعت پر ہدایت کی گئی تھی کہ اس کے آپشن بتائیں، تو انہوں نے ظاہر آپشن بتائے، اور جج صاحب نے یہ ریمارکس دیے، یعنی کھوسا صاحب نے، کہ جوڈیشل کمیشن جو ہے وہ آخری ریزلٹ ہے، وہ لاسٹ ہوگا ان سارے آپشنز میں سے، مطلب یہ کہ ہم یہ کام نہیں کریں گے۔ اور اس کے علاوہ مختلف ریمارکس تھے کہ مثلا جسٹس بندیال نے یہ ریمارکس دیے کہ the Supreme Court had to ascertain the truth of allegations leveled by both sides while maintaining the sanctity of the court، کہ عدالت کا تقدس برقرار رکھتے ہوئے دونوں طرف سے الزامات جو لگائے گئے ہیں ان کی صداقت اور سچائی کا تعین کرنا سپریم کورٹ کا کام ہے، جس پر بعض یعنی کھوسا صاحب نے لقمہ مختلف دیا اور اس کی ڈائریکشن ڈیفرنٹ فرما دی کہ یہ جو ہے وہ باقی ادارے کریں گے، ہم نہیں کریں گے، اور ہم کسی اندھیرے میں چھلانگ نہیں لگائیں گے۔ یعنی یہ وہی لوگ ہیں جو پہلے اندھیرے میں چھلانگیں پتہ نہیں کتنی مار چکے
کہ پرائم منسٹر کو اپنے بیٹے سے تنخواہ نہ لینے کی پاداش پر جو سمجھ لیں کہ ایک سمری ٹرائل کے حوالے سے ان کو فارغ کر دیا اور ان کو ہمیشہ کے لیے یہ نااہل اور صداقت و امانت اور پتہ نہیں کیا کیا کہانیاں بنا دی. ان سے ان کی پارٹی بھی چھین لی، عہدہ بھی چھین لیا، ان کا وقار جو ہے اس کو بھی ڈیمیج کرنے کی کوشش کی. حالانکہ سیلریڈ پرسن ساری دنیا میں ہمیشہ کیش اکاؤنٹنگ میتھڈ یوز کرتے ہیں، اکروول نہیں یوز کرتے، اور یہ ان کی ثوابدید پر ہوتا ہے جو ٹیکس پیئر ہوتا ہے. لیکن ججز نے اپنی مرضی سے ان پر وہ چسپاں کر دیا کہ اکروول میتھڈ ہے، اور اس سے وہ ٹوپی سے کبوتر برآمد کر لیا. بہرحال وہ بات اس طرف چلی گئی کہ اب جو اٹارنی جنرل صاحب ہیں انہوں نے یہ فرمایا کہ یہ جو ویڈیو تھی جو پہلے طارق محمود نے بنائی اور پھر سلیم رضا نامی کسی شخص کو بیچی، اور سلیم رضا نے جو پیسے بائی چیک دیے وہ چیک باؤنس ہوا، کیش نہیں ہوا. تو اسی طرح کی مختلف کہانیاں کہ اسی طرح اٹارنی جنرل صاحب نے ایک سوال کے جواب میں یہ بھی فرمایا کہ یہ جو متعلقہ ویڈیو ہے اس کی ایک کاپی جو ہم زیادہ سے زیادہ حاصل کر سکیں، اور یہ مبینہ طور پر 2000 اور 2003 کے درمیان ریکارڈ کی گئی تھی، اور یہ اویلیبل USB کی صورت میں انہیں ملی ہے. تو اس پر جج صاحب نے یہ فرمایا کہ وہ اوریجنل ویڈیو کہاں ہے. تو انہوں نے کہا کہ اس کی کوشش جاری ہے، ابھی تک ملی نہیں. اور یہ بھی ساتھ کہا کہ پاکستان میں ایسی کوئی لیبوریٹری نہیں ہے، یعنی کوئی لیبارٹری نہیں ہے، کوئی ایسی تجربہ گاہ یا سائنس گاہ نہیں ہے جہاں پر یہ طے ہو سکے کہ یہ یعنی فورنزک انالیسس یا جس کا حکومتی ترجمان بڑا قوالی کی صورت میں جس کو گاتے تھے، کہ اٹارنی جنرل یہ کہہ رہا ہے کہ پاکستان میں ایسی کوئی فیسلٹی نہیں ہے جہاں سے ریلائبل فورنزک انالیسس ہو سکے ایسی ویڈیوز کا. اور ان کا بقول آڈیو اور ویڈیو یعنی ایز پر حلفیہ بیان آف دی جج ایفیڈیوٹ جو انہوں نے جمع کروایا ارشد ملک نے، اس کے حوالے سے اٹارنی جنرل یہ فرما رہے تھے کہ آڈیو اور ویڈیو کو مکس کیا گیا اور صرف پارٹس کو ڈینائی کیا ہے. جج صاحب یعنی خود اٹارنی جنرل یہ کہہ رہے ہیں کہ جزوی ڈینائل ہے جج صاحب کی طرف سے. اور سپریم کورٹ نے یہ بھی ریمارکس دیے کہ یہ تو چلو کسی نے ریکارڈ کی بغیر اجازت کے، لیکن جس چیز کو ریکارڈ کیا وہ تو ہو رہی تھی نا. اب اس سے آپ کیا نکالنا چاہتے ہیں؟ تو الٹیمیٹلی بات یہ ہے کہ جب یہ بھی معاملہ سامنے آیا کہ جو اس سے متاثرین ہیں، یعنی ایسے جج صاحب جو گراس مس کنڈکٹ کے مرتکب ہیں اور جو اس قسم کی حرکتیں کرتے رہے ہیں کہ ان کی ویڈیوز بنتی رہیں اور وہ بلیک میل ہوتے رہیں، تو ان کی سنائی گئی جو سزائیں ہیں یا ان کے کیے گئے فیصلے، ان کی کیا حیثیت ہے. تو سپریم کورٹ نے یہ ریمارکس دیے کہ وہ جو متعلقہ فریق ہے وہ حیران ہے کہ وہ یعنی مریم نواز وغیرہ جنہوں نے ویڈیو ریلیز کی تو وہ متعلقہ ہائی کورٹ میں نہیں گئے، اور اس کا مطلب ہے کہ وہ انٹرسٹڈ نہیں ہیں. اور انہوں نے کہا کہ ہم اندھیرے میں چھلانگ نہیں لگائیں گے، کہ مطلب یہ ہے کہ ہم اس فیصلوں پر کچھ بھی نہیں کہیں گے. یہ ہائی کورٹ جہاں پر اسلام آباد ہائی کورٹ جہاں پر اپیلیں زیر التوا ہیں وہی اس بات کا فیصلہ کر سکتی ہے، وہ ری ٹرائل کا حکم دے سکتی ہے یا خود فیصلہ کر سکتی ہے. یعنی پہلے ساری لوئسٹ کورٹ ٹرائل کورٹ کو بھی سپروائز خود سپریم کورٹ کا جج کرتا رہا ہے، اسی ارشد ملک کو اعجاز الاحسن صاحب کرتے رہے. اب اگر اس کا مس کنڈکٹ اور اس قسم کے فیصلے تھے تو سپرویژن کیا کرتا رہا؟ سپرویژن صرف یہ تھی کہ خاص فیصلہ کروانا تھا، وہ سینڈ پر لے جانا تھا، باقی جو کچھ بھی ہے انہیں اس سے کیا غرض ہے. تو حقیقت یہ ہے کہ یہ ارشد ملک پر معاملہ سٹاپ نہیں ہونا چاہیے، یہ تو سپریم کورٹ تک کے جج تک جانا چاہیے کہ تم سپرویژن کس چیز کی کرتے رہو کہ صرف یہی ہے کہ سزا دلوانے کے لیے ہے جی. بہرحال یہ بات یعنی اوورال جو ہیرنگ ہے اس سے یہی تاثر ملتا ہے کہ سپریم کورٹ بس اس کو آیا گیا کہانی بنا دے گی، اس لیے کہ اس میں ہائی اپس انوالو ہیں.
اور بالآخر سپریم کورٹ نے یہ کہا کہ 3 ہفتے دیے اٹارنی جنرل کو کہ FIA کو کہیں جی کہ وہ تحقیقات کر کے دیں. اب جب سپریم کورٹ کہتی ہے FIA تو ان کے مزاج کے مطابق ہی تحقیقات کریں گی نا. اور ارشد ملک جو اس کے مین ہیرو ہیں جی ان ویڈیوز میں، ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہے، نہ ہائی کورٹ کی طرف سے، نہ لا منسٹری کی طرف سے، نہ سپریم کورٹ کی طرف سے. یعنی جنہیں بڑی کاڑی ہوتی ہے، وہ پنجابی میں کہتے ہیں جنہیں کاڑی ہوتی ہے کہ نہیں یہ بھی ابھی فیصلے کرنے ہیں، لیکن اس معاملے میں انہیں جلدی نہیں ہے، اس لیے کہ اپنے بھی پاؤں جلتے ہیں، یہ کھرا کہیں اور بھی جاتا ہے. تو دوسری طرف لگتا یہ ہے کہ نون لیگ کی اسٹریٹجی کہ سپریم کورٹ یا ہائی کورٹ میں اس ایشو کو یعنی فارمل انداز میں ٹیک اپ نہ کرنا سے مراد یہ ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ موجودہ چیف جسٹس صاحب ریٹائر ہو جائیں، اس کے بعد یہ معاملات جو ہیں وہ پھر ایکٹیویٹ کریں گے. شاید ان کی یہ اسیسمنٹ ہو کہ صورتحال شاید ڈفرینٹ ہو جائے، کیونکہ اگر اب وہ کریں تو وہ ایک کارروائی سی پاک نئے جج کو پھر اسی طرح ہدایات دے کے اور پھر اپنی مرضی کا فیصلہ لے لیں گے. تو شاید ان کی یہ اسٹریٹجی ہے. بہرحال اب 3 ہفتوں کا ٹائم اٹارنی جنرل کو ملا ہے، اور ایسی کوئی تاریخ فردر مقرر نہیں کی گئی ابھی کہ فلاں دن پھر پیشی ہوگی، پھر ہیئرنگ ہوگی. اب یہ بعد میں دیکھا جائے گا. مطلب یہ ہے کہ گریجولی اس چیز کو انڈر دی کارپٹ یا کولڈ اسٹوریج میں رکھ دیا جائے گا. اس وقت تک پڑا رہے گا جب تک پھر انڈے ہیچ کرنے کا وقت نہ آ جائے جی. اب وہ جو مختصراً خبریں ہیں اور ان پر تبصرہ ایک لائن کا، وہ یہ ہے کہ شہباز شریف جو اپوزیشن لیڈر بھی ہیں وہ چیئرمین پبلک اکاؤنٹس کمیٹی بھی ہیں، جن کو حکومت بھی ہٹانا چاہتی ہے، اور ایک پوائنٹ آف ٹائم پر انہوں نے خود بھی کہا کہ میں استعفیٰ دینا چاہتا ہوں. لیکن اب انہوں نے انکار کر دیا ہے کہ وہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی سے جو قومی اسمبلی کی PAC ہے، پبلک اکاؤنٹس کمیٹی، اس کی چیئرمین شپ کو نہیں چھوڑیں گے. اس کے پیچھے جو محرک کار فرما ہے بظاہر یہی ہے کہ انہیں یہ خطرہ ہے کہ یہ کسی ہماری نامینی کو پھر یہ پوزیشن نہیں ملے گی، یعنی اپوزیشن کو نہیں، حکومت اپنی مرضی سے اپنے بندے کو یہاں پر لگا دے گی. تو اس خطرے کے پیش نظر انہوں نے انکار کر دیا کہ میں نہیں چھوڑوں گا. اور دوسری خبر یہ یعنی متفرقات میں دوسری کہ مریم نواز نے جو فیصل آباد میں جلسہ کیا، اس سلسلے میں مریم نواز اور 3000 کارکنوں پر FIR کاٹی گئی کیونکہ انہوں نے جلسے کے لیے اجازت نہیں لی تھی. اب اگر FIR 3000 کارکنوں پر ہے تو ظاہر ایکچولی تو پھر بہت زیادہ کارکن ہوں گے نا. اب ایک کارکن پر تو نہیں ہو سکتی. تو بہرحال اس کا مطلب ہے کم از کم 3000 تو ہوں گے ہی بندے. کیا خیال ہے؟ تو اس سے حکومت کی یعنی ایک انٹالرنس کی پالیسی جو ہے کہ ہلکی سی وہ حرکت پر بھی اپنے آپ کے لیے خطرہ محسوس کرتے ہیں، خوفزدہ رہتے ہیں، اس کا اظہار ہوتا ہے. اور نیکسٹ یہ ہے کہ جو انکوائری کمیشن انٹو ڈیٹ، یعنی جو قرضہ کمیشن ہے جس کے سربراہ حکومت کے ذرا پسندیدہ آدمی ہیں حسین اصغر صاحب، اور جو ڈپٹی چیئرمین نیب بھی ہیں، وہ اس انکوائری کمیشن کے چیئرمین ہیں. انہوں نے IPP جو یہ جو ہے نا رینٹل پاور والے پروجیکٹس جو ہیں ان سے پوچھ گچھ شروع کی ہے. یعنی وہ ماروں گھٹنا پھوٹے آنکھ، IPP سے قرض کمیشن جو حکومت پاکستان نے لیا ہے اس کی انکوائری وہ کر رہے ہیں. اور یعنی مطلب ان کا یہ ہے کہ تم نے بہت انفلیٹڈ ریٹس پر جو ہے حکومت سے معاہدے کیے ہیں، یہ وغیرہ اور یہ اور وہ، اور اس وجہ سے بہت زیادہ قرضوں میں تمہارا بھی حصہ ہے. جبکہ دوسری طرف جو انڈیپینڈنٹ پاور پروجیکٹس ہیں IPPs، ان کے جو نمائندگان ہیں انہوں نے یہ دھمکی دی ہے کہ ہم انٹرنیشنل میڈیشن میں بھی جا سکتے ہیں. گویا اسی طرح کا ریکو ڈیک کا کیس اس قسم کی یعنی نان سینس قسم کے بیہیویئر کی وجہ سے وہ ایک اور پیدا کرنا چاہتے ہیں. یعنی ابھی $5.9 بلین کم و بیش $6 ارب اس حماقت کی وجہ سے ہوا ہے پاکستان پر جرمانہ اور اس پر انٹرسٹ پینالٹی وغیرہ کاسٹ ڈیمیجز. اور اب ایک نئے کی کوشش کر رہے ہیں حسین اصغر صاحب کہ ایک اور جرمانہ پڑے پاکستان کو.
یہ لوگ ہیں، یہ بیوروکریٹ ہیں، اور یہ یعنی جو پیچھے ظاہر ہے ان کے سیاستدان جو اس وقت پاور میں ہیں، تو اس طرح یہ بٹن دباتے ہیں کہ حکومت یعنی اس قوم کا ستیہ ناش رہا پھر تو بہرحال دیکھتے ہیں کہ اس پر بھی $6 ارب تک ہم پہنچتے ہیں بالآخر یا نہیں. اور نیکسٹ کہ چاغی میں نوکندی بلوچستان، جہاں پر ارد گرد کے علاقے میں وہی علاقہ جہاں پر نیوکلیئر ٹیسٹ ہوا تھا، اس علاقے میں کہیں ایک ڈرون، مرا ہوا ڈرون ملا انٹیکٹ ہے ڈرون لیکن گرا ہوا تھا، وہ ملا ہے، اور مبینہ طور پر وہ ایرانی ہے. لوگ کہتے ہیں کہ ایرانی اس علاقے میں جو ہوائی نگرانی ہے وہ کرتے رہتے ہیں، جاسوسی ڈرون بھیجتے رہتے ہیں. سیستان بلوچستان ایران جو ہے اور ہمارا بلوچستان جو ہے، اس میں بقول ان کے یعنی مبینہ طور پر ایران کے خلاف ایکٹیویٹیز ہوتی رہتی ہیں، اور اس کی وہ نگرانی کرتے ہیں یا جاسوسی کرتے ہیں. اور نیکسٹ یہ ہے کہ خان صاحب نے یہ فرمایا کہ پاکستان افغانستان میں امریکہ کے لیے سہولت پیدا کرنے کے لیے سب کچھ کر گزرے گا، اور ساتھ یہ فرمایا ہے کہ پاکستان نے آج تک امریکہ کی جنگ لڑی. اب اس سے کیا آپ اخذ کرتے ہیں؟ پہلے تو یہ ہے کہ ہمیں آج تک فوجی حضرات نے یا ان کے سپوکس پرسن نے یا ان کی گائیڈنس کے حوالے سے سیاستدانوں نے ہمیشہ یہ بتایا کہ ہماری دادی نے بھی فرمایا تھا یہ ہماری جنگ ہے، ہماری نانی نے بھی یہ فرمایا تھا ہماری جنگ ہے، اور اب خان صاحب کہتے ہیں کہ یہ امریکی جنگ ہے. لیکن ہے امریکی، لیکن کہتے ہیں کہ میں بھی خدمت اسی طرح جاری رکھوں گا. یعنی عجیب ہی کہانی ہے کہ ایک طرف کہہ رہے ہیں کہ امریکہ کی جنگ ہے، اور واقعتاً امریکہ کی جنگ ہے، اسی میں ہم نے بندے مروائے، کیش ملتی تھی جو ہمیں، کولیشن سپورٹ فنڈ ملتا تھا، سیکیورٹی اسسٹنس ملتی ہے، اس کے علاوہ اور بہت سارے مفاد اور فائدے ملتے ہیں، خاص طور پر سیکیورٹی اداروں، اور جو سیاستدان ہیں ان کی تو ٹانگیں انہوں نے پکڑی ہوئی ہوتی ہیں. تو جنگ انہی کی تھی، اس میں کوئی شبہ نہیں، یہ خان صاحب نے سچی بات فرمائی ہے. لیکن اس سے آگے یہ ہے کہ یا تو کہتے کہ آج کے بعد ہمارا اس جنگ میں کوئی حصہ نہیں ہے، ہم ان کی خدمات پرووائڈ نہیں کریں گے، لیکن ساتھ ہی اسی طرح سے اس سے بھی بڑھ کے کمٹمنٹ شو کرتے ہیں کہ ہم ہر قسم کی خدمت کریں گے امریکہ کی. یعنی دوسرے لفظوں میں جنگ انہی کی تھی اور اب بھی ہے، لیکن ہم اسی طرح لڑتے رہے. اچھا، اس کے بعد یہ جو کشمیر کے حوالے سے جب وہ ٹرمپ نے، حالانکہ ٹرمپ نے ایٹ ہز اون یہ کہا، خود خان صاحب نے کشمیر کا ذکر بھی نہیں کیا، لیکن بہرحال ٹرمپ نے یہ سمجھا کہ شاید یہ کیونکہ ان کے لیے یہ ایک سینسیٹیو معاملہ ہے تو میں ذکر کروں گا، تو اس طرح میرا مہمان شاید جو ہے اس کے لیے نیک جذبات کا اظہار ہو. تو اس نے کہہ دیا ہے کہ مودی نے تو مجھے 2 ہفتے پہلے کہا ہے کہ میڈیشن کرو، تو میں میڈیشن کے لیے تیار ہوں اگر دونوں پارٹیاں راضی ہوں. اس کے جواب میں امیڈیٹلی انڈین حکومت کے ترجمان نے کہا، وہ کمار صاحب کو ہیں، رویش کمار، کیا کہ ہم نے تو ایسی کوئی بات نہیں کی، مودی نے کبھی فون کر کے یہ نہیں کہا کہ تم میڈیٹر بنو. اب اس سے آپ کیا سمجھے؟ چلو کوشش کریں مت سمجھ جائیں. تو ایک اور خبر دلچسپ کہ بورس جانسن جو اس وقت نامینیٹڈ ہیں یو کے نئے پرائم منسٹر، ان کے آباء و اجداد جو ہیں وہ ترک تھے اور مسلمان تھے. اس پر ویسے کوئی بہت زیادہ خوشی کی بات نہیں ہے. اس میں ایک اور ایشو میں بتانا چاہتا ہوں. اس طرح آپ کو پتہ ہی ہوگا کہ اوباما جو پریزیڈنٹ رہا امریکہ کا 8 سال، اس کا باپ بھی مسلمان تھا، مسلمان خاندان سے تھے وہ بھی، اور لیکن ان دونوں میں قدر مشترک یہ ہے کہ ان کی مائیں عیسائی تھیں. اور جب آپ کسی عورت سے شادی کرتے ہیں اور اس کے رحم و کرم پر بچوں کو چھوڑ دیتے ہیں، یا اس کے جو مائکے ہیں، تو پھر اس کا نتیجہ یہی نکلتا ہے کہ ایک مسلمان کے لیے سب سے سینسیٹیو ایشو کیا ہے کہ اس کی اولاد بھی اسی کے دین پر قائم رہے. لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ لمحوں کی خطا نے صدیوں کی سزا پائی ہے. تو اوباما کے باپ اگرچہ مسلمان تھا، ایک خاتون سے شادی کی، اس سے پھر علیحدگی ہوئی، وہ بچہ پھر خاتون کے والدین کے پاس پلا، اوباما بنا، صدر بنا.
لیکن جو نہیں بنا وہ یہ ہے کہ مسلمان نہیں بنا. اسی طرح یہ جو بورس جانسن ہے، اس کے والد کا نام کبھی عثمان علی تھا، جو بعد میں الفریڈ عثمان جانسن بنا، اور اس کے دادا کا نام احمد کمال تھا اور پردادا کا نام احمد افندی تھا. اور یہ جو احمد کمال صاحب تھے یہ استنبول میں پیدا ہوئے، ٹرکش سفارت کاری میں بھی مختلف عہدوں پر رہے، یہاں تک کہ ایک لیول پر یہ مختصراً وزیر داخلہ بھی رہے. لیکن ایک خاتون جو سوئس خاتون تھی، اس کے ساتھ شادی کی، بدقسمتی سے وہ فوت ہو گئی، پھر اور شادی کی، اور یہ جو پہلے بچے تھے یعنی ایک لڑکی تھی اور ایک وہ عثمان علی جو بعد میں الفریڈ عثمان جانسن جس نے نام رکھ لیا، اور اس کی بہن سلمہ، یہ اپنے میٹرنل سائڈ کے ریلیشنز یعنی نانی کے پاس چلے گئے، اور ظاہر ہے الٹیمیٹلی عیسائی ہو گئے، اور آج ان کی اولاد آپ کے سامنے. یعنی اس پر خوش ہونے کی یہ بات نہیں ہے کہ ان کے بابا اجداد مسلمان تھے، بلکہ غمزدہ ہونے کی بات ہے. اور اس پر ہمیں سوچنا چاہیے اس دور میں، اگر آپ کو اپنا مذہب عزیز ہے، آپ کو مسلم شناخت عزیز ہے، تو آپ کو دیندار اور مسلمان عورت سے شادی کرنی چاہیے. نہ صرف دیندار اور مسلمان ہو، پریفریبلی اس کا خاندان بھی مسلمان ہو، تاکہ اگر کوئی مسحاپ ہو جائے تو وہ بچے جہاں بھی جائیں مسلم گھرانے میں ہی رہیں، اور اپنے بچوں کو یقیناً ان کی شناخت ان میں انہانس کرتے ہیں. کچھ بھی ہو جائے کم از کم مسلمان رہ جائیں. تو اس کے ساتھ ہی اب آپ کو وہ آج کی نظم جو ہے وہ آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں. قیادت و دانش، اس کا عنوان ہے قیادت و دانش. بندگی خدائے نو میں سرور کیوں ہے، یعنی یہ جو تازہ نئے نئے خدا بنے ہوئے ہیں، طاقتور موزور لوگ ہیں. بندگی خدائے نو میں سرور کیوں ہے، بندگی خدائے نو میں سرور کیوں ہے، نہ جانے قوم یہ مجبور کیوں ہے. بندگی خدائے نو میں سرور کیوں ہے، نہ جانے قوم یہ مجبور کیوں ہے. حصول رضائے اغیار ضرور کیوں ہے، یہ کیوں ضروری ہے کہ ہمیں ٹرمپ کی خوشنودی چاہیے. حصول رضائے اغیار ضرور کیوں ہے، خود فروشی سے اختلاف قصور کیوں ہے. جب ملک کو، وطن کو بیچا جاتا ہے، ہم وطنوں کو بیچا جاتا ہے، کسی کی جنگ میں ایندھن کے طور پر ہم وطنوں کو استعمال کیا جاتا ہے، اس سے اگر اختلاف آپ کریں تو یہ جرم کیوں ہے، یہ غداری کیوں ہے. حصول رضائے اغیار ضرور کیوں ہے، خود فروشی سے اختلاف قصور کیوں ہے. بندگی خدائے نو میں سرور کیوں ہے، نہ جانے قوم یہ مجبور کیوں ہے. حصول رضائے اغیار ضرور کیوں ہے، خود فروشی سے اختلاف قصور کیوں ہے. ابلاغ میں درس غلامی بھرپور کیوں ہے، کیوں یہ میڈیا پر یہ ضروری ہے، کمپلسری ہے کہ وہ لوگوں میں غلامی کا بیہیویئر اور کنڈکٹ جو ہے انٹرینچ کریں، ایمبیڈ کریں، امپلانٹ کریں. کیوں لوگوں کو غلام بنانا چاہتے ہیں، ان کے ذہنوں کو کیوں حریت کا سبق نہیں دے سکتے. اگر نہیں دے سکتے تو کم از کم غلامی کا تو نہ ہی دیں. ابلاغ میں درس غلامی بھرپور کیوں ہے، عداوت دین میں دانش مخمور کیوں ہے. یعنی یہ جو دانشور، اینکر پرسن، مختلف نام نہاد، انٹلیکچول، اوپینین میکرز، یہ دین سے عداوت کی فضا پیدا کر کے یہ اس کو انجیکٹ کر کے لوگوں مخمور کیوں ہوتے ہیں. انہیں نشہ کیوں چڑھتا ہے، یہ کیوں نشہ آور چیز ہے. ابلاغ میں درس غلامی بھرپور کیوں ہے، عداوت دین میں دانش مخمور کیوں ہے. اعدائے ایمان سے محبت ماجور کیوں ہے. یعنی اہل دین ایمان والوں سے، علماء سے
عداوت رکھیں تو یہ فائدہ مند کیوں ہے؟ اس سے اجر کیوں اس دنیا میں ملتا ہے؟ طاقتور لوگ کیوں آپ کو انگریشیٹ کرتے ہیں؟ کبھی غور کریں. اعدائے ایمان سے محبت معجور کیوں ہے؟ کوچہ قیادت بے حمیت و بے نور کیوں ہے؟ کوچہ قیادت بے حمیت و بے نور کیوں ہے؟ یعنی یہ جو ہماری قیادتیں ہیں، کوئی وردی میں ہوں یا وردی سے باہر ہوں، شلوار قمیض میں ہوں یا پینٹ شرٹ میں ہوں، ان میں حمیت کیوں نہیں ہے؟ غیرت کیوں نہیں ہے؟ ان کا ذہن کیوں نہیں کھلتا؟ یہ غلامی کو ہی معراج زندگی کیوں سمجھتے ہیں؟ ذہن کیوں نور نہیں ایکسیپٹ کرتا؟ اعدائے ایمان سے محبت مہجور کیوں ہے؟ اعدائے ایمان سے محبت مہجور کیوں ہے؟ کوچہ قیادت سے کوچہ قیادت بے حمیت و بے نور کیوں ہے؟ اعدائے ایمان سے محبت مہجور کیوں ہے؟ کوچہ قیادت بے حمیت و بے نور کیوں ہے؟ اور خوشنودی افرنگ منشور کیوں ہے؟ بیت الابیض کوہ طور کیوں ہے؟ خوشنودی افرنگ منشور کیوں ہے؟ بیت الابیض کوہ طور کیوں ہے؟ یعنی افرنگ کی، ویسٹرن لوگوں کی، ویسٹرن طاقتوں کی خوشنودی حاصل کرنا ہی ہمارا کیوں منشور ہے؟ ہر پارٹی کا، وہ پارٹی جی ایچ کیو ہو یا کوئی اور ہو یا سیاسی پارٹیاں ہوں، ان کا یہ کیوں منشور ہے کہ وہ افرنگ کو یہ صورت خوش کریں؟ اپنے عوام کے سینٹیمنٹس کے ساتھ کیوں نہیں جاتے؟ کیوں اس کے اگینسٹ ہی ہمیشہ جاتے ہیں؟ اور بیت الابیض کوہ طور کیوں ہے؟ یعنی وائٹ ہاؤس جو ہے اس کو ہم کیوں کوہ طور سمجھتے ہیں؟ کہ جب تک، یعنی جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے خدا سے، یعنی سب کے خدا سے، حقیقی خدا سے ہم کلام ہونے طور پر گئے، اور ہم ان تازہ خداؤں سے ہم کلام ہونے لازمی کیوں یہ سمجھتے ہیں کہ بیت الابیض میں جانا ہے، وائٹ ہاؤس میں؟ گویا ہمارے لیے یہ کوہ طور ہے. خوشنودی افرنگ منشور کیوں ہے؟ بیت الابیض کوہ طور کیوں ہے؟ بندگی ایک خدائے نو میں سرور کیوں ہے؟ نہ جانے قوم یہ مجبور کیوں ہے؟ حصول رضائے اغیار ضرور کیوں ہے؟ خود فروشی سے اختلاف قصور کیوں ہے؟ ابلاغ میں درس غلامی بھرپور کیوں ہے؟ عداوت دین میں دانش مخمور کیوں ہے؟ اعدائے ایمان سے محبت معجور کیوں ہے؟ کوچہ قیادت بے حمیت و بے نور کیوں ہے؟ خوشنودی افرنگ منشور کیوں ہے؟ بیت الابیض کوہ طور کیوں ہے؟ اس پر غور کریں اور مجھے اجازت دیں. خدا حافظ. پاکستان زندہ باد.